کتوں کو جان سے مارنا کیا جائز ہے؟ کیا کتوں کو جان سے مارنا جائز ہے، خاص کر جب ان سے بچوں کو خطرہ بھی ہو؟ محمد طفیل۔ دیکھیے، کسی بھی جانور کو مارنا اس وقت جائز ہے جب اس سے انسان کو خطرہ ہو۔ کتا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس پر بھی احسان کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کے عمل کی لاج رکھ کے اس کو بخش دیا، تو اس نے تو پانی پلا کے کتے کی جان بچائی۔ تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ نہ مارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کو چیونٹی نے کاٹ لیا، تو انہوں نے وہ جو جتنی بھی وہاں چیونٹیاں تھیں نا، سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ نے وہی نازل کی کہ اس ایک چیونٹی کو مارنا چاہیے تھا نا، آپ نے اس کی وجہ سے سب کو کیوں مار دیا؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام بلا وجہ چیونٹی مارنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اصولی طور پر تو یہ حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تر جگر والی چیز کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اجر ملے گا۔ لیکن جہاں بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہاں مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انسانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے مارنا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث سے ہی ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کریں۔ مسلم میں یہ حدیث بہت کثرت سے موجود ہیں کہ صحابہ نے پھر کتے مارنا شروع کیا۔ وجہ اس کی ہے کہ کتوں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے، اگر انسان ان پہ کنٹرول نہ کرے، ان کو قتل نہ کرے تو یہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں۔ تو ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے۔ تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ وہ یہاں تک کہ جب کوئی اجنبی آتا نا اپنا کتا لے کے حفاظت کے لیے، اس کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کہ کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنا قتل کیا جائے، اتنے کتے مارے جائیں کہ اب نقصان سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی نسل ہی ختم کر دی جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی کتے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، جیسے کہ کراچی میں اتنے کتے ہو گئے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جتنی اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں، اور کتوں کو مارنے پر سنا ہے کہ این جی اوز کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے، واللہ عالم۔ تو ڈر یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے ان قریب کراچی میں انسان کم ہوں گے اور کتے زیادہ ہوں گے۔ یہ خطرہ ہمیں ہو گیا ہے، اور پھر وہی ہوگا کہ انسان کتوں سے، اور پھر کتے انسانوں کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، یعنی یہ کراچی کتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا ایسا لگ رہا ہے، اور پھر کتے یہ طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یہ انسان بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان کی نسل کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کراچی کی حکومت سے خاص گزارش ہے کہ خدا را ان کتوں کی نسل پہ کنٹرول کریں، اور فیملی پلاننگ والوں کو کہیں کہ آپ ذرا ادھر توجہ دیں، انسانوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کی نسل پہ کنٹرول کریں آپ، کیونکہ اتنے حادثات ہو رہے ہیں، بائکوں سے لوگ گر رہے ہیں۔ میں تو اس دن جمعے کے بیان میں ایک بندہ دکھانے لگا تھا، وہ تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے، بیچارے معذور بھی ہو گئے، ان کے لیے آگے آنا مشکل تھا۔ اچھے بھلا آدمی وہ بیچارہ بیساکھی پر آ گیا، بائک میں جاتے ہوئے کتے سے ٹکرایا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی۔ گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں، پھر بہت سے کتے پاگل ہو کر لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ محلے والے لوگ کتنے کتوں کو ماریں گے، پھر مارنے کے بعد ان کے لاش ہے اس کو کہاں اٹھا کے پھینکیں گے؟ تو اگر کہیں بھی خطرہ ہو تو کتے کو مار دینا چاہیے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس میں انسانیت کی بقا بھی ہے۔